پروگرام دا رپورٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. میرے پینلسٹ حسن ایوب، چودھری غلام حسین صاحب موجود ہیں میرے ساتھ. حیدر نقوی صاحب آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کسی مصروفیت کی وجہ سے آگے پیچھے ہیں. ناظرین، آج پروگرام کے اندر ہم نے کافی انٹرسٹنگ سیٹ آف سٹوریز رکھی ہوئی ہیں. آپ کو کراچی بھی لے کے جائیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں. کراچی آج جمہوریت زندہ باد ہوئی ہے. وہ ریونج کہنے کہ ڈیموکریسی از بیسٹ ریونج جو ہمیں سنایا گیا تھا. ایک حلقے کی دوبارہ گنتی ہونی تھی 4 پولنگ سٹیشنز کی. 239 ووٹوں کا فرق تھا اور آج کچھ لوگ آئے، وہ جو تھیلے تھولے تھے، بوریاں تھیں ووٹوں کی بھری ہوئی، وہ اٹھا کے لے گئے. اب کیا ہوا کراچی آپ کو لے کے چلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے، بیانات آ رہے ہیں. آج اسپیشل پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی، ان کیمرہ میٹنگ تھی، لیکن وہاں سے باہر جو نکلے سیاستدان، انہوں نے جو میڈیا سے بات کی، اندر جو گفت و شنید ہوئی اس کے اوپر جو ان کا کامنٹ آیا ہمارے سامنے ابھی تک مختلف اطراف سے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے سٹوری ناظرین، آج آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر ایک ہی کھیل جس کو سب سے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں وہ ہے کرکٹ. اور کرکٹ کے اندر جو ہم ہر روز نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں، نئے گل کھلا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. اب ظاہر ہے ساری کی ساری تنقید جو ہے وہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب کو وہ برداشت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ ان کے پلیٹ کافی زیادہ فل ہے. حسن سے جانیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ تھوڑا ظاہر ہے ادھر آپ فوکس نہیں ہوتا. ناظرین، آج انگلینڈ نے پاکستان کو، جس طرح کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک اننگز اور 47 رن سے جو ہے ہرا دیا ہے. ناظرین، یہ اس وکٹ کے اوپر کل بھی آپ کو بتایا تھا انگلستان نے 823 جو کرکٹ کی تاریخ ہے اس کا 40واں جو ہے چوتھا سب بڑا جو ہے اسکور بنایا گیا. اور ہمارے خلاف یہ پہلی دفعہ تھا پاکستان کی سرزمین کے اوپر. یہ جو پچ ہے، جب ہمارے بالرز اس کے اوپر بال کرتے ہیں ناظرین، وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. وہ پچ جو ہے وہ مقناطیسی اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بال کو اپنے پاس کھینچ لیتی ہے. ہمارے جو بالر دنیا کے بیسٹ جو فاسٹ بالرز مانے جاتے ہیں، شاہین شاہ افریدی ہیں، نسیم شاہ ہیں، وہ 130 35 ایٹ دا میکسیمم 36 38 پہ جاتے ہیں. لیکن جو انگلینڈ کے ہیں وہ آپ کو پتا ہے گورا بیچارہ گرمی میں ان کی حالت دیکھیں، وہ آرام سے 140 کو کراس کر رہے ہیں. 140 کلومیٹر پر آور جو اس کی سپیڈ ہے. تو یہ حالات و واقعات ہیں، لیکن کیا کریں، ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے آپ کے سامنے. روٹین کے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے کمنٹ کرنا، اچھا کرکٹ پہ کروں گا؟ ہاں پلیز گو ہیڈ. اس سے بری کارکردگی ہو سکتی نہیں، ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں آپ کسی محلے کی کلب کرکٹ ٹیم کو کہنے لگے کہ اس سے پی ٹی آئی کی کارکردگی جو ہے وہ اس سے جو ہو سکتی ہے. کسی کو بھی اٹھا لیں آپ، یہاں سے اسلام آباد کے کسی لوکل کلب کو اٹھا کر آپ انگلینڈ کی ٹیم کے مقابلے میں کھڑا کر بھیج دیں، آپ یقین کریں کہ اس سے بہتر پرفارمنس وہ دے دیں گے. ان لوگوں کو، آپ کو سمجھ کیا میں ان بڑے ریکارڈ ہولڈرز کو جو یعنی اشتہارات میں جا کر اس طرح اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ بال کراتے ہیں تو وہ آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو، بیٹنگ جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ لگتا ہے چھکا مار رہے ہوتے ہیں. ان کے اشتہارات بند کریں جی، پابندی لگائیں ان کے اوپر. یہ جو ان کی جو باقی جو کھیلتے ہیں لیگز کھیلتے ہیں، لیگز پر لگائیں پابندی. ان کی فٹنس جو ہے لیول وہاں پر لے کر آئیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. ان کی دیکھیں اس کرکٹ کے بعد جو یہ کھیل پیش کر رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد جو ہماری یوتھ ہے ان کا انٹرسٹ رہے گا اس گیم کے اندر. اور ٹیسٹ کرکٹ کے اندر تو ان کی ایکچوئل تو آپ کو پوزیشن نظر آتی ہے کہ پلیئر کتنے پانی میں ہیں. 20 اوور کا میچ تو یہ ہے نا، ختم ہو گیا. اصل ٹیسٹ تو وہ ہے ٹیسٹ کرکٹ ہے. تو یہ ان کی ایکچوئل پوزیشن ہے ہماری جو کرکٹ ٹیم کی. یہ ہمارے پلیئرز ہیں، یہ ان کی بیٹنگ کی جو پرفارمنس ہے، یہ ان کا لیول ہے، اور یہ ان کی بالنگ اور یہ ان کی فیلڈنگ ہے. جی صاحب، یہ ہے آپ کی کرکٹ ٹیم. حقیقت آئینہ آپ کو نظر آیا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر ہم ان کو ہیرو کہیں، پلیئر کہیں، تو میرے خیال سے یہ پلیئر نہیں، یہ سب اسٹینڈرڈ پلیئرز ہیں. چوہدری صاحب، یہ ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے، یہ ہوم سیریز ہے یہ جو ہو رہی ہے موجودہ. اور ہوم گراؤنڈ کے اوپر جب باہر کی ٹیم آ کے گورا آپ کو اس طرح ہرا دے تو پھر ظاہر ہے دل جلتے ہیں. وہ جو بات کی نا ابھی حسن نے کہ وہ جو کمرشلز کے اندر جب ان کا بال آگے موو کرتا ہے تو اس کو آگ لگی ہوتی ہے. اب بال کی بجائے تو ہمیں آگ لگی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ہم ٹی وی پہ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں میچ کو نظر آتا ہے تو جی وہ مجھے کسی نے بتایا بلڈ پریشر چوہدری صاحب ہائی ہو گیا. آپ پروگرام میں کم بلڈ پریشر ہائی کرتے ہیں. یہ میچ کی جو پرفارمنس دیکھی ہے، جو شکست ہوئی ہے، 800 اتنی تذلیل، اتنی تذیق. اور کسی نے بتایا کہ جی 823 بن گیا. میں نے کہا یو مسٹ بی کڈنگ. انہوں نے کہا جی چیک کر لو.
تو چوہے صاحب کی کریے ہوں ایک کتنی ذمہ دار کتنے سیر ذمہ دار جانتے چوہے صاحب نہیں پر آپ ایک میچ کو رو رہے ہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں پے در پے بہت ساری 6 میچ لگاتار آ رہے ہیں. بنگلہ دیش نے کلین سویپ امریکہ پہلی دفعہ کرکٹ میں آیا ہے، اس سے بھی ہارے، اور پتہ نہیں کون کون سے ملک جنہوں نے کبھی کرکٹ کا بھی نام بھی نہیں پورا سیکھا ہوا ان ٹیموں سے بھی ہار گئے. تو انگلینڈ کی تو ٹیم پھر بہت بڑی کرکٹ کے حساب سے، انگلینڈ، آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز یہ بڑے نام تھے ایک وقت سے. تو آج جو پاکستان کو شکست ہے یہ سیریز ہے یہ، لیکن کوئی شرم، کوئی ہوش، کوئی مطلب سوچنے کا کہ واٹ از رانگ ود دی کرکٹ ٹیم اور کرکٹ بورڈ، یعنی کوئی چیز تو ہے کہ جو اچھی خاصی یہ ٹیم کھیلتی یعنی مسلسل جو ہار اور پے در پے شکستوں کا سامنا کر رہی ہے، تو دیر سم تھنگ بیسیکلی رانگ. میرے خیال میں ان کو اپنے چوائس کی ٹیم نہیں مل رہی. چوہے صاحب اپنے کس ٹیم کے ساتھ ان کا میچ ہو تو پھر ہمیں کوئی جو اچھی ساڈے ماجرے تو منڈے بڑا اچھا کرکٹ کھیلتے چوہے صاحب تھی انہوں نے سمجھو ان کا علاج یہی ہے، ان کے اشتہارات پر لگے پابندی، ان کو لیگز کھیلنے پر جو ہے منع کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جو آپ کو باہر سے آپ جو رقمیں بٹور رہے ہیں یہ اس پر تھوڑا سا لگے کٹ، ٹیکس والے جو ہے ان کے دیکھیں کاغذات دیکھیں کہ کہاں سے کتنے پیسے بنا رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ احتساب سدھرے. آج آپ نے ہاتھ ہولا رکھنا ہے، پہلے کافی زیادہ بلڈ پریشر ہوا ہے ہائی حسن کا، یہ نہ ہو کہ آپ مزید اس میں کوئی اضافہ کر دیں. اور مجھے اسلام آباد ویکینڈ ہے، ویسے بھی کوئی حالات مجھے خراب نہیں چاہیے. ناظرین اگلی بڑی سٹوری، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنر میں فل کورٹ جو ریفرنس ہوگا 25 اکتوبر کو، ان کا لاسٹ ڈے، ورکنگ ڈے. یہ روایت ہے، ایک کسٹم ہے کہ جو بھی جج ریٹائر ہوتا ہے سپریم کورٹ سے یا کسی بھی ہائی کورٹ سے، اس کے اعزاز کے اندر ایک فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے. آفیشیل اس کے اوپر سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار صاحبہ ہیں ان کی طرف سے یہ انوائٹس دعوت نامے جو ہے وہ بھجوانا شروع کر دیے گئے ہیں. اور اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ 25 کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. کیا اب 25 تک موجودہ حکومت نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن کرے گی یا 26 والے دن وہ کریں گے ارلی ان دا مارننگ کہ آج تسی آ جاؤ پریزیڈنسی تہاڈی اسی جیڑی ہے وہ پھر ظاہر اوتھ ٹیکنگ کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا حکومت کو. ابھی تک کیا وجہ ہے حسن کہ یہ آنے والے چیف جسٹس کی جو نوٹیفیکیشن ہے کر دیں؟ اب کیا اس میں آئینی ترمیم کا انتظار ہے جی، آئینی ترمیم کے بعد ہوگا. اچھا جی، آئینی ترمیم جو ہے اگر آئینی ترمیم 25 تک نہیں ہوتی تو نہیں، یہ کس نے آپ کو کہا نہیں ہوگی؟ میں اگر کی ہو چکی ہے جی، وہ اگر کی ہو چکی ہے، مجھے آپ کے کانفیڈنس سے یہ تو لگتا ہے ہو چکی ہے. سمجھ لیں جی انشاءاللہ ہو چکی ہے، آئینی ترمیم ہو چکی ہے. جو وفاقی آئینی عدالت قائم ہوگی جس کے نتیجے میں وہ بھی اس کے نتیجے میں قائم ہوگی، نمبر گیم پوری ہو چکی ہے جی، ہو چکا ہے، وہ بتا رہا ہوں نمبر گیم پوری ہو چکی ہے. مولانا صاحب کے بغیر بھی نمبر گیم پوری ہے. بٹ ایون دین حکومت کی اور پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان بڑے ہیں، ایک بڑے سیاستدان ہیں، ان کو رسپیکٹ اور آنر دینے کے لیے مولانا کو ساتھ ملانے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی. مولانا کے در پر آپ حکومت کو دیکھیں گے، مولانا کے در پر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں گے. یہ جائیں گے وہاں پر منت ترلا کریں گے، مولانا کو منانے کی کوشش کریں گے، کچھ مولانا کی مانیں گے، کچھ اپنی منوائیں گے، لیکن وفاقی آئینی عدالت قائم ہوگی. جو صاحب کوئی شک نہیں رہ گیا تو نہیں، ہم تو جو عدالت اور اس میں اسمبلی میں دیکھیں گے اس پر عمل کریں گے یا اس کی لائٹ میں اپنی رائے دیں گے. لیکن ابھی یہ جس طرف جا رہے ہیں نا، بڑی ڈینجرس طرف جا رہے ہیں. ایک اسپیکر قومی اسمبلی سے ایک رولنگ دلوائیں گے کہ وہ جو الیکشن کمیشن نے پہلے نوٹیفائی کی ہوئی تھی سیٹ پرانی وومن کی اور مائنورٹیز کی، اور وہ الیکشن وہ سپریم کورٹ نے غلط ججمنٹ دی ہے آئین کو رونگ کے، تو اسپیکر قومی اسمبلی ہیئر بائی calls those members who were suspended from membership on such and such date تو وہ صبح 9 بجے آ جائیں اور اپنے عہدے کا حلف لے کے کام دوبارہ شروع کر دیں. دس از مائی فائنل آرڈر. اور وہ جو گورنمنٹ نے اس پر کیا ہوا ہے اس کی لائٹ میں ہم نے ان کی بحال کر دی ہے. تو اس طرح کی جو حرکت ہوگی جس سے آبویسلی جو آپ کی رائے ہے کہ جی وہ ممبر پورے ہیں 336 کی بجائے ہمارے پاس
675 ہے وہ پھر دری کی دری رہ جائے گی 224 کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے ممبر اکٹھے ہی مل جائیں گے. تو یہ آج 17 کو جو بلایا ہے نا کہ جو جن کو نکال دیا تھا، جن خواتین کو اور مائنورٹی ممبرز کو، دے ہیو بین آسکڈ بائی ریسپیکٹو پارٹی ٹو کم ٹو اسلام آباد نیشنل اسمبلی آن 17th آف دس منتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج سے 17-18 کو وہ سیٹیں ہتھیانے کے چکر میں ہیں جس کے اوپر بہت بڑی میجارٹی سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ فیلڈ میں ہے اور جس کو اوور ٹرن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوا، اور یہ اب یہ چور دروازہ کرنے کے چکر میں ہے جس کے نتیجے میں ملک میں ہو سکتا ہے ایک بڑا کرائسس پیدا ہو جائے. تو یہ جو ان کی ڈینگیں ہیں وہ دری کی دری رہ جائے. ناظرین آج میں آپ کے پاس آتا ہوں. آج دوبارہ سے اجلاس ہوا الیکشن کمیشن کا. ظاہر ہے سپریم کورٹ کے سامنے آلریڈی الیکشن کمیشن جا چکا ہوا ہے مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر. 2 ممبرز آج موجود نہیں تھے. جو خبریں وہاں سے رپورٹرز دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر ممبرز کے درمیان تقسیم ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے اپنی یہ نشستوں کے حوالے سے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک پٹیشن کی ہوئی ہے، ہمیں سپریم کورٹ کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن ساتھ جو صاحب بات کر رہے ہیں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اب 2 خط اس سے پہلے وہ لکھ چکے ہوئے ہیں. کیا اب سپریم کورٹ کی رولنگ سے یہ سارا کام ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. حسن میری انفارمیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے حکومت وقت کی خواہش تو 13-14 کی رات کو بھی تھی کہ اس رات ہو جائے، وہ ہم نے دیکھا کامیاب نہیں ہوئی حکومت. اب بھی حکومت کی تو خواہش ہے، ہمیں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس کے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی عجلت کا شکار ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب بھی شہر کے اندر موجود ہیں. حکومت کی تو کوشش ہے اور اس کے ساتھ ظاہر ہے آپ بھی اس کے اوپر پوری طرح ڈٹرمن ہے کہ یہ ہو کے ہی رہے گی. لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں دیر مینی سلپس بٹوین دی کپ اینڈ دی لپس. ٹھیک ہے، کافی آگ کے دریا راستے کے اندر موجود جو نوٹیفائڈ ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں اس وقت بغیر مخصوص میں بتا رہا ہوں اس وقت جو بغیر مخصوص جی بالکل اس وقت جو نوٹیفائڈ اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں ان سے ہی میجورٹی حاصل ہے 2/3. سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ نہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ٹچ نہیں کرنا پڑے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا جو مخصوص نشستوں والے کہ وہاں سے وہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو ایسی کوئی بھی چیز جس کو آپ سمجھیں گے جو کل کسی قسم کا کسی کے پاس کوئی ایک ایسا موقف ہو کہ جناب کہ یہ جناب اس طرح ہو گیا کہ انہوں نے وہ آرڈر آ گیا فلاں ہو گیا ایکس وائی زیڈ ہو گیا، وہ نمبر پورے ہیں. جو لوگوں کی سمجھ کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. میں جیسا آپ کے پاس آتا ہوں، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. جی آپ نے پڑھا ہوگا. جی پتلا جو جو خلاف آئین موجود ہے انفیلڈ ہے لیکن اس فیلڈ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حیثیت کو مانا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو 39 مان لیے گئے، باقی 41 کا کہا کہ ان کی ویریفائی کر کے آگے دیں. سو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کی جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بغیر مانے یہ معاملہ آگے ان فیلڈ فیصلے کو مانے ہوئے لوٹوں کے ساتھ یہ کام ہوگا. اسپیسیفک اباؤٹ ریزرو سیٹس جو اراکین نوٹیفائڈ ہیں، آج بھی رکن قومی اسمبلی ہیں اور آج بھی رکن سینٹ ہیں، ان کے ہی ووٹوں سے ہوگا. کوئی نئے لوگوں کو دوبارہ نوٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس الیکشن کمیشن کے اجلاس کی طرف چودھری غلام حسین صاحب اشارہ کر رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. کلیئر کر دو نا یار. جی میں کر رہا ہوں نا کہ مخصوص نشستوں کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جی 2/3 میجورٹی کے لیے. اوکے مخصوص آپ کو نہیں ہے ان کے پاس میجورٹی جو آزاد ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آزاد نہیں ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو نہیں مانا جائے گا. وہ کون سا فیصلہ ہے جی؟ نہیں وہ ماننے قابل ہے یار. آئین سے متصادم فیصلہ آپ کو نہ پسند آئے وہ ہے نہیں نہ پسند آئے وہ فیصلہ تو کوئی مان سکتا ہی نہیں ہے نا. وہ آئین سے متصادم ہے. جو آئین سے متصادم ہو تو وہ آئینی ادارہ الیکشن کمیشن اس کو بھی نہیں ماننا چاہیے. اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی جو ہے وہ آئینی عہدے پر موجود ہے، انہوں نے تو مانا ہی نہیں ابھی تک. دیکھیں نوٹیفائی نہیں کیا. اگر پی ٹی آئی ہے تو پھر تو فلور کراسنگ ہوگی. اگر وہ نوٹیفائی نہیں ہے تو پھر وہ تو آزاد ہو گئے نا. آزاد ہو گئے، مادر پیدر آزاد ہو گئے، جو بھی ہو گئے. اچھا ناظرین، ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر ایک سو موٹو نوٹس لیا گیا، اس کو کالعدم قرار دیا گیا. اس کے بعد نیشنل اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ یہ کام کریں.
مجھے نہیں لگتا کہ یہ چوئی صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ اسپیکر اس کے اوپر رولنگ دے گا. اسپیکر رولنگ نہیں دے سکتا, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی موجودگی میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکتا. اگر ایسا ہوا بھی تو یہ سپریم کورٹ کے اندر اڑا جائے گا. مجھے 26ویں آئینی جو ترمیم ہے وہ جس انداز سے حکومت چاہ رہی ہے اس طرح ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو آج اجلاس ہوا پارلیمانی کمیٹی کا, اس کے اوپر پھر جو گفت و شنید ہوئی, ہمیں ہمارے سیاستدانوں سے جو ہے مختلف اس کے اوپر بیانات سننے کو ملے. اس کے اوپر تفصیل سے بات کرے گا بریک. مجوزہ مسودہ کیا ہے, اس مسودے کے اندر کیا تجاویز ہیں, کیا ریکمنڈیشن ہیں, کس طرح کی ترامیم حکومت چاہ رہی ہے, اپوزیشن کے ساتھ وہ مسودہ شیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اسی کے ارد گرد ساری کی ساری بات ہو رہی ہے. لیکن کل جب محترمہ شہری رحمان صاحبہ ایک جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ڈیلیگیشن اس کا حصہ تھیں, وہ گئیں جو ہے وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, تو جو 25 اکتوبر والا معاملہ جس وہ حسن ابھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے یہ معاملہ ہو جائے گا کانسٹیٹیوشن کوڈ کا, اس حوالے سے بھی ان سے پوچھا گیا کہ یہ 25 کی یہ جو تاریخ ہے یہ اتنی کروشل کیوں ہے, اسے آگے بڑھ سکتا ہے کام یا نہیں. کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ہماری کوشش ہے کہ سب کو ایک پیج پہ جتنا بھی لا سکیں, کوشش ہے کہ وہاں ہم اپنے جو جتنے بھی مطالبات اور گزارشات ہیں وہ آخرکار ہم ایک جگہ بیٹھ کے حل کر سکتے. سب کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, چاہے اپوزیشن ہو چاہے ہمارے ساتھ ہو. یہ انگیجمنٹ 25 کے بعد تک بھی جا سکتی ہے, کیوں نہیں جائے گی. یہ انگیجمنٹ 25 کے بعد بھی جا سکتی ہے, کیوں نہیں جائے گی, بالکل جا سکتی ہے. آج جب اس کمیٹی اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ میں مولانا جا رہے تھے, ان سے بھی پوچھا گیا, انہوں نے اس حوالے سے تو ان کے خیالات بھی سنے. ہماری کوشش ہے کہ اگر انہوں نے اپوزیشن کی ترمیم قبول کر لی تو شاید کسی حل تک کہہ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی آن بورڈ ہو اور حکومت بھی ہماری تجاویز مان لیں. لا منسٹر جو اعظم نذیر تاج صاحب ہے, لا منسٹر, انہوں نے اجلاس کے بعد جو ہے اس مسودے مجوزہ مسودہ جو ہے اس کی جو تجاویز ریکمنڈیشن کے اوپر کیا بات کی سنی ہے. وہی ڈرافٹ ہے جس میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بات ہے, جوڈیشل کمیشن کو کس طرح ہونا چاہیے, ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کیا ہو, ان کی کمپیٹنس ٹو فنکشن, پروفیشنل کمپیٹنس جو ہے وہ بنیاد بھی ہونی چاہیے, جو کام نہیں کرتے ان کے بارے میں کوئی تعدیبی قانون ہونا چاہیے. ریموول اسی 209 کے تحت ہے. اگر کوئی ججز کی ٹرانسفر ہے تو وہ اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہو, صدر کے پاس نہ ہو. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے شیئر کی ہوئی ہیں آلریڈی, اور بار باڈیز اس پہ اپنے کمنٹس بھی دیے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس, وہ اوپن, میں نے تو بالکل اوپن آج پھر ان سے شیئر کی ہیں یہ ساری چیزیں ان رائٹنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان رائٹنگ شیئر کی ہیں. آج بھی کمیٹی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پہلی بھی مختلف بار جو کہ باڈیز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے, اور کل دوبارہ سے ہم جو اپنی جو بار کی باڈیز ہیں ان سے بات کریں گے اور اپنا شیئر کریں گے ہم مسودہ. آج بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے, یہ طے ہوا ہے کہ کل دوبارہ بیٹھک ہوگی. پی ٹی آئی نے ٹائم دیا ہے کہ ہم ایگزامن کر کے دوبارہ واپس آتے ہیں. انہوں نے آج کوئی رائے نہیں دی اپنی. میں نے تو آج جمعیت علماء اسلام سے بھی کہا ہے کہ آپ اپنا ڈرافٹ بھی شیئر کریں ہمارے سے. میرے خیال میں کل وہ دیں گے ہمیں. ہم نے اپنی تجاویز سامنے رکھی ہیں, مسلم لیگ نون نے جو اپنا ہم نے کنسیو کیا تھا وہ ساروں کے سامنے رکھا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ڈرافٹ ہے, آئینی ڈرافٹ ہے, اس حوالے سے کیا بتا رہے ہیں؟ جہاں تک آئینی عدالت اور آئینی عدالت میں تعیناتی کا یا اپوائنٹمنٹس کا پروسیس, وہ ڈرافٹ ہم نے آفیشلی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس پہ پیش کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے ایک بار پھر وہ موقف دکھایا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج کر کے ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بنانا چاہتے ہیں جس سے آگے بڑھ سکتے ہیں. میں نے بھی وہ پوائنٹ دہرایا کہ ہمارا تو آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس پہ یہ آئین سازی کریں. لیکن ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بالکل مختلف موقف ہمارے سامنے آ رہا ہے.
کہ یہ ڈرافٹ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تو شیئر ہی کیا گیا. سب سے پہلے آپ کے سامنے بیرسٹر عامر ڈوگر صاحب کا جو کامنٹ ہے جو انہوں نے کمیٹی کے بعد باہر آ کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا. پیپلز پارٹی نے اپنا ڈرافٹ کمیٹی کے سامنے شیئر کیا ہے اور گورنمنٹ نے بھی اپنا ٹینٹیو ایک پوائنٹس اپنا انپٹ دیا ہے کمیٹی کے سامنے. اب اس میں فردر کنسنسس ہوگا. پیپلز پارٹی کا ہے اس میں تو بڑی کلیئرٹی ہے. جو ڈرافٹ گورنمنٹ نے دیا ہے ابھی اس میں بھی بہت سارے ابہام ہیں. کمیٹی کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ گورنمنٹ ابھی بھی جو کچھ کرنا چاہتی ہے وہ پیش کرنے میں ناکام رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ٹائم چاہیے اور جو کل حکومت اجلت میں اجلاس بلانا چاہتی تھی اس پر یہ فیصلہ ہے کہ کل اجلاس نہیں ہوگا. بیرسٹر گوہر صاحب بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں, سنیے. عامر ڈوگر صاحب کہہ گئے کہ ہمارے ہینڈ اوور کر دیا گیا ڈرافٹ. نہیں کوئی بھی ڈرافٹ ہمارے پاس ہینڈ اوور نہیں ہوا تھا. وہ آرٹیکل کچھ ججز ریلیٹڈ کچھ آرٹیکلس تھے. وہ لا منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے وکیلوں نے کچھ فیڈ بیک ان پہ یہ دیا. تو آج کے اجلاس میں بھی ڈرافٹ پیش نہیں, کوئی ڈرافٹ نہیں. مولانا صاحب کہہ گئے کہ آج کے اجلاس میں پہلی مرتبہ حکومت نے ڈرافٹ پیش کر نہیں. وہ جو ڈرافٹ پیش کیا اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں, بلکہ میں نے اس کے ٹاپ پہ لکھا ہے ناٹ اے ڈرافٹ بائی دا گورنمنٹ. گورنمنٹ نہیں اون کرتی. انہوں نے کہا تھا یہ جو پہلی والی کوئی ڈرافٹ ہے اس پہ وکیلوں کی ایک سجیشنز آئی. پہلا پیج اس میں نہیں تھا, سیکنڈ پیج سے شروع تھا. ہم نے پوچھا پہلا پیج نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا یہ بار کونسلوں نے کورنگ لیٹر کے ساتھ اپنی سجیشنز بھیجی ہیں, تو جو لیک آؤٹ ڈرافٹ ہے اس پہ وکیلوں نے کوئی سجیشنز دی ہے, وہ ڈرافٹ. یہ ہماری رپورٹر وہ سوال کر رہے تھے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈرافٹ شیئر ہوا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ریکمنڈیشنز بار کی باڈیز کی طرف سے آ رہی تھی, جو تھوڑی دیر پہلے لا منسٹر صاحب بتا رہے تھے, وہ ریکمنڈیشنز رکھی گئی ہیں. تو وہ جو مسودہ ہے جو کہ گورنمنٹ جس کو اون کرے, وہ جو ایک گورنمنٹ کی سٹیمپ یا گورنمنٹ کی سیل کے ساتھ لا منسٹر اپنے جو ہے سگنیچرز کے ساتھ پبلک کے سامنے یا میڈیا کے سامنے یا کسی جگہ کے اوپر رکھیں, وہ ابھی تک نہیں آیا. لیکن مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں, سنیے. ابھی تک تو حکومت نے آج پہلی مرتبہ اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اور اب اس کے بعد بات چیت شروع ہوگی گورنمنٹ سائٹ کے ساتھ ہماری, اور دیکھتے ہیں پھر بات کہاں تک پہنچتی ہے. پیپلز پارٹی کی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں اور جے یو آئی پیپلز پارٹی بات چیت کرے گی آپس میں. وہ کوشش کریں گے کہ ایک ڈرافٹ پر اتفاق ہو, پھر وہ اپنا ڈرافٹ جو ہے اپنے اتحادی مسلم لیگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم اپوزیشن کی پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ایک کانسنسس حاصل ہو سکے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کب تک ہو جائے گا, لیکن اب ایک اتفاق ہوا ہے کہ اس پر کانسنسس حاصل کیا جائے. اس پہ کنسنسس ہوا ہے کہ اتفاق ہو. میں تھوڑا سا یہ جو سانپ سیڑھی ہے دوبارہ سے ناظرین کو سمجھا دوں. ناظرین, آج پیپلز پارٹی نے ایک ڈرافٹ شیئر کیا, وہاں پہ کمیٹی کے سامنے رکھا, جس کو پی ٹی آئی بھی مان رہی ہے اور مولانا صاحب بھی مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک واضح ڈرافٹ سامنے آیا, کلیئرٹی ہے. حکومت نے جو ڈرافٹ رکھا ہے وہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ٹینٹیٹو ہے, اس کے اندر ریکمنڈیشنز ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل ڈاکومنٹ کے طور پر ہمارے سامنے نہیں رکھا گیا کہ یہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آ گیا ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہم یہ ڈرافٹ لے کے ہم ایک اپنا ڈرافٹ بھی تیار کریں جو کہ پیپلز پارٹی کے سامنے رکھیں, اور اپنے ڈرافٹ کی تیاری میں ہماری خواہش ہوگی کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیں. سو یہ ڈرافٹ جو ہے کلی شکل میں ابھی تک کسی جگہ کے اوپر موجود نہیں ہے, جو کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حسن ایوب, سمجھ آ گئی ہے؟ جی آئیے. یہ سانو بھی سمجھا دو ہو کیا رہا ہے. بس آپ سمجھنا نہ چاہ رہے ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں. سر آپ کے بیانات سارے سینئر لیڈران کے بیانات سنوائے ہیں, آپ کیا کریں. وہ تو پی ٹی آئی نے تو سیاست کرنی ہے نا. نہیں, مولانا صاحب پی ٹی آئی تو چاہتی نہیں ہے ساری سیاسی جماعتیں سیاست کریں گی. بات اب سن لیں, پی ٹی آئی نہیں چاہتی. بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے, عامر ڈوگر صاحب ہو گئے, وہ تو کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ آئینی ترمیم ہو. وہ تو اپنے جو اراکین ہیں پنجاب کے ان کو چھپایا ہوا, انہوں نے خیبر پختونخوا میں بہرحال ان کا اپنا جو ہے انٹرنل میٹر ہے, ان کے رشتہ دار وغیرہ اپنی جو ہے وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں. بہرحال یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے. ویسے اعتماد بڑا کرتی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر نا, بڑا ویسے یقین ہے ان کے اوپر. آپ نے جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا وہ پڑھا ہوا ہے؟ جی میں نے نہیں پڑھا, وہ پڑھیے گا. میں پڑھوں گا. کس نے کتنے اٹھا کے اعتماد ان کو کہتے ہیں نا ہمارے بندے رابطے میں ہیں, فلاں فلاں فلاں, وہ کوئی چیز نہیں ہے. اتنی لا علمی ہے وہ تقریباً ایک درجن کے قریب ان کے اراکین جو ہیں یار, وہ پتہ چل جائے گا جتنے رابطے میں ہے نہیں اور یہ کہہ رہے رابطے میں. اچھا چلیں بتائیں نا, مطلب ایسی لا علمی
کا بتائیں ایسی لالمی پر تو دل کرتا ہے کھڑے ہو کر سیٹ سے یار وہ تو سلام کروں ان کو. یار یہ ناظرین کو پتا ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں اتنی لالمی کی بات ہے. اچھا جہاں تک میرے پاس نہ ہے آپ بیٹھے وہیں بیٹھے ہیں. نہیں پلیز صاحب میں یہ آپ سے پوچھ رہا تھا لائٹر سائڈ جی کوئی ایسا کام ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے اور وہ خراب ہے اور غلط ہے اور وہ پی ٹی آئی یا اس کے بانی نے نہ کیا ہو؟ ہاں یہ بات اچھا یہ سوچنے کی بات ہے نا, سوچنا چاہیے. اچھا پہلے ہاں واپس مسئلے پہ ہیں. جی سوچیں آپ. ہاں یہ سوچنے کی بات ہے. جہاں تک بات آگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کی تو گورنمنٹ اس ڈرافٹ کو اون کرے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ڈرافٹ ہے اسی کے اوپر ہی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس میں سے کچھ چیزیں مولانا کے ساتھ جب وہ طے کرنے کی کوشش کریں گے کہ مولانا بھی آن بورڈ آ جائیں. دیکھیں خواہش ہے یہ مسلم لیگ نواز کی بھی, میاں نواز شریف صاحب کی بھی, شہباز شریف صاحب کی بھی, آصف علی زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو کی کہ مولانا اس ترمیم کا حصہ ہوں. اچھی بات ہے. ویسے ایک چیز سوال ہے نا. دوسرا ان کا جو ڈرافٹ ہے اس ڈرافٹ کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بینچ بن جائے, بات سنیں نا کہ جی آئینی بینچ بن جائے, آئینی بینچ کسی نے نہیں مانا, بننی ہے وفاقی آئینی بتا دیا وہ ڈیفنس منسٹر نے کہ جو گناہ بالعزت میں کیا فائدہ, وہ تو وہیں پہ ہوں گے تو علیحدہ عدالت, وہ کوشش پوری ہے ان کی. میرا یہاں پہ جو سوال ہے نا جو عام پبلک پوچھ رہی ہے, میڈیا پوچھ رہا ہے, کیا فرق پڑ جاتا ہے کہ حکومت وقت ایک پرپوزڈ جو ہے ریکمنڈیشنز تجاویز کہ یہ گورنمنٹ کے ذہن میں ہیں ان کو پبلک کر دے, میڈیا کے سامنے رکھ دے تھرو جو ہے اخبارات. پبلک ہو گیا نا جی پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ میرے پاس پڑا. یار میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ گورنمنٹ ہی ہے, پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے پیپلز پارٹی, لیکن اس میں لیڈنگ رول ہے بلاول بھٹو زرداری کا. یہ پیپلز پارٹی والا ڈرافٹ ہی مین ڈرافٹ ہے, اسی کے اوپر ہی مولانا کے ساتھ بھی نیگوسیشن ہوگی, اسی کے اوپر بھی باقی جماعتوں کو بھی آن بورڈ کیا جائے گا. تو لہٰذا اسی پر ہی آپ سمجھیں کہ اس میں جو چیزیں شامل ہیں یعنی 184 کو ریموو کرنا ہے اور یہ اختیار جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کے پاس ہوگا اور وفاقی آئینی عدالت کا یہ فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا اور یہ بہترین ڈرافٹ ہے. ناظرین یہ جو ڈرافٹ ہے اس کے مطابق موجودہ سپریم کورٹ ختم ہو جائے گی, اس کے جو اختیارات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جو اگلے چیف جسٹس بنیں گے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ صرف ہوں گے, لیکن اصل جو چیف جسٹس بنیں گے, یہ جو ڈرافٹ جس کی بات کر رہے ہیں حسن ایوب, وہ ہوگا چیف جسٹس جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا, روٹیشن میں بنے گا. وہ ٹرم فکس ہوگی 3 سال کے لیے اور روٹیشن میں ہے اور ہر صوبے کی نمائندگی ہوگی. اچھا, ہر صوبے کا چیف جسٹس آئے گا. چوہدری صاحب آپ کے پاس اس حوالے سے خبر کیا ہے؟ تبصرہ تجزیہ تو آپ کا آتا رہتا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو حکومت کی خواہش ہے, یہ جو ڈرافٹ کھیل رہے ہیں وہ جو, کیونکہ اگر ان کے دل کے اندر ان کی نیت صاف ہوتی نا, یہ ایک کامنٹ آ رہا ہے سامنے تمام اطراف سے کہ کچھ نیت کے اندر کچھ تھوڑی سی گڑبڑی ہے, ادروائز ابھی تک یہ ڈرافٹ سامنے کرتے, یہ ڈرافٹ ہے اس کو ہم نے پاس کرنا ہے, ڈسکشن کریں, میڈیا ڈسکس کرے, پارلیمان ڈسکس کرے, سینٹ کرے, نیشنل اسمبلی کرے, اور جو کنسرن جو این جی اوز ہیں وہ آئیں اپنا فیڈ بیک دیں, عوام اس کے اوپر بات کرے جو کہ 18ویں آئینی ترمیم کے موقع پر کیا گیا تھا. ابھی تک یہ چھپا کے کیوں رکھے ہوئے ہیں ڈرافٹ؟ چوہدری صاحب آپ کو 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. ان کا نمبر 1 پرابلم ہے 8 فروری اور اس مینڈیٹ کو لیجیٹمائز کرنا اور کنٹینیو کرنا حکومت میں. پہلے اس کے لیے یہ سارے پاپڑ بیل رہے ہیں. یہ چاہتے یہ ہے کہ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, اور اب ان کا ایک ہڈن ایجنڈا ہے, وہ ابھی اس کو سامنے لا نہیں رہے, ورنہ یہ ترمیمیں یا ان کا پاس ہو جائیں یا نہ ہو جائیں, اٹ میکس نو ڈفرنس. اچھا صاحب آپ کی بات سمجھ آ گئی. ناظرین